سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع ایک ایسا شہر جو ہزاروں سال کی تاریخ کا گواہ ہے، جہاں قدیم تہذیبوں کی کہانیاں چٹانوں پر نقش ہیں اور جہاں قدرت نے اپنے انمول نقوش چھوڑے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں الاولیٰ کی، جو تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن کا خزانہ ہے۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ ود عامرہ قاضی۔ الاولیٰ، جسے تاریخی طور پر الولی الاولیٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ سعودی عرب کا وہ حصہ ہے جہاں ماضی کی تہذیبوں کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ یہ شہر اپنے شاندار قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی خوبصورت وادیوں، پتھریلی چٹانوں، قدیم ثقافتی ورثہ اور تاریخی کھنڈرات نے اسے دنیا بھر میں منفرد مقام عطا کیا ہے۔ الاولیٰ سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع ہے اور متعدد اہم شاہراہوں کے ذریعے دیگر شہروں سے منسلک ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان واقع ہے۔ الاولیٰ تک پہنچنے کے لیے عام طور پر مدینہ تبوک روڈ استعمال کی جاتی ہے، جو مدینہ منورہ سے شروع ہو کر تبوک تک جاتی ہے اور راستے میں الاولیٰ سے گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ الاولیٰ کے قریب سے حائل اور الجوف کی جانب بھی سڑکیں جاتی ہیں، جو اسے ملک کے دیگر حصوں سے جوڑتی ہیں۔ ان سڑکوں کے ذریعے الاولیٰ تک رسائی ممکن ہے، جو اسے سعودی عرب کے مختلف شہروں سے جوڑتی ہیں۔ الاولیٰ کا شمار دنیا کے ان قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے جنہوں نے تہذیب و تمدن کے ابتدائی ادوار کو دیکھا۔ الاولیٰ کا سب سے مشہور حصہ مدائن صالح ہے، جو قدیم زمانے میں الحجر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ مقام قدیم نبطی تہذیب کا اہم مرکز تھا اور اردن کے بعد نبطیوں کی یہ دوسری بڑی آبادی تھی، جو 4000 سال قبل مسیح کے دوران یہاں آباد تھی۔ الولی الاولیٰ قدیم نبطی سلطنت کا ایک اہم تجارتی مرکز تھا، جو مسالک البان یا انسینس روٹ کا حصہ تھا، جہاں سے قافلے خوشبوؤں، مسالوں اور دیگر اشیاء کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ مدائن صالح کی عمارتیں نبطی فن تعمیر کی بہترین مثال ہیں۔ ان نبطیوں نے چٹانوں کو تراش کر حیرت انگیز مقبرے اور عمارتیں تعمیر کی، جن میں آج بھی ان کے فن تعمیر کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں کی دیواروں پر تراشے گئے نقش و نگار اور عربی تحریریں اس دور کی ثقافت اور تمدن کا پتہ دیتی ہیں۔ اس علاقے میں 130 سے زائد چٹانی مقبرے موجود ہیں، جو اس دور کے فنون تعمیرات کی بلندیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ الاولیٰ نہ صرف نبطیوں بلکہ دادانی اور لہیانی تہذیبوں کا مسکن بھی رہا ہے، جو اس علاقے کی 6000 سال پرانی تاریخ کو ظاہر کرتے ہیں اور یہاں کے آثار قدیمہ ان تمام عرب تہذیبوں کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ یہاں کے رہائشی اپنی قدیم رسم و رواج، روایات اور قدیم ثقافت کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ الا میوزیم میں الاولیٰ کی تاریخ، آثار قدیمہ اور نبطیوں کی تہذیب کی یادگاریں محفوظ کی گئی ہیں۔ الولی الاولیٰ یا الاولیٰ کی خوبصورتی صرف اس کی تاریخ تک محدود نہیں، بلکہ یہاں کے پہاڑ، وادیاں اور مشہور جبل الفیل جیسے قدرتی عجائبات اس شہر کو منفرد بناتے ہیں۔ یہاں کی ریتیلی زمین اور نخلستان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قدرت نے اس علاقے کو خاص نوازا ہے۔ یہ شہر وادی القریٰ کے قریب واقع ہے، جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں کی ریتیلی زمین، چٹانوں کے عجیب و غریب نقوش اور کھجوروں کے باغات اس کی قدرتی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ قرآن مجید میں براہ راست الاولیٰ کے نام کا ذکر تو نہیں ملتا، لیکن اس کے قریب واقع مدائن صالح کا تذکرہ واضح طور پر ملتا ہے، جسے قوم سمود کا مسکن کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر قوم سمود اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی امت تھی، جو مدائن صالح میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ یہ لوگ سنگلاخ چٹانوں کو تراش کر عظیم الشان محل بناتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ شورى میں بیان کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو تراش کر کے مکانات بناتے ہو فخر کرتے ہوئے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بارہا سیدھے رستے کی دعوت دی، لیکن ان کی سرکشی اور نافرمانی کے باعث ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی معجزے کے طور پر دی، جسے ان کی قوم نے ہلاک کر دیا۔ یہ دراصل ان کے لیے آزمائش تھی، مگر انہوں نے اس کی نافرمانی کی، جس کا نتیجہ ان کی تباہی کی صورت میں نکلا، جسے قرآن پاک کی سورہ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے: پھر انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا: اے صالح، لے آ ہم پر وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا تھا، اگر تو رسول ہے۔
آج یہ جگہ عبرت کا نشان بھی ہے جہاں ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ الولی الاولی یا العلا کا سب سے مشہور حصہ مدائن صالح کا یہی علاقہ ہے جسے قدیم زمانے میں الحجر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یہ مقام سعودی عرب کا پہلا ایسا مقام تھا کہ جسے 2008 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ حالیہ برسوں میں سعودی حکومت نے ویژن 2030 کے تحت العلا کو دنیا کے اہم ترین سیاحتی مقامات میں تبدیل کرنے کا عزم کیا ہے، جس کے لیے متعدد منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ مدائن صالح اور دیگر تاریخی مقامات کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ پھر ہر سال یہاں موسیقی اور ثقافتی فیسٹیولز کا انعقاد کیا جاتا ہے جن میں ہزاروں سیاح شرکت کرتے ہیں، جبکہ ویژن 2030 کے تحت 2030 تک یہاں ہر سال 2 ملین سیاحوں کی آمد متوقع ہے۔ العلا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں ماضی، حال اور مستقبل کا امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ مقام تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن کا ایک حسین امتزاج ہے جو دنیا بھر کے سیاحوں اور تاریخ کے شائقین کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے جو ماضی کے اسرار اور قدیم تہذیبوں کے رازوں کو اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہے۔ اگر آپ تاریخ، قدرت اور ثقافت سے محبت کرتے ہیں اور اس علاقے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کے آثار قدیمہ اور ماحولیاتی خوبصورتی پر ایک سفر کا پلان ضرور بنائیں۔ العلا آپ کا منتظر ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔